بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی رسولہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ درس نمبر 75۔ آج کے سبق کا عنوان ہے حدیث موضوع، یعنی من گڑت حدیث کی پہچان کے طریقے۔ وہ حدیث جو غیر مقبول ہو، مردود ہو، اس کی اقسام کا ذکر چل رہا تھا۔ اس میں سب سے پہلے حدیث جو مردود ہونے میں اپنے انتہا کو پہنچی ہوئی ہو، وہ من گڑت اور موضوع حدیث ہے۔ موضوع اور من گڑت حدیث اس کو کہتے ہیں جس کے راوی کے بارے میں یہ ثابت ہو کہ وہ قصداً حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں جھوٹ کا ارتکاب کرتا ہو، تو اس کی حدیث کو موضوع کہتے ہیں۔ اس کے پہچان کے کیا طریقے ہیں؟ تو ایک طریقہ تو پیچھے گزر چکا کہ وہ خود اقرار کرے، ایک حدیث اپنی طرف سے وضع کرے اور وہ خود اقرار کرے کہ میں نے یہ حدیث وضع کی ہے۔ آج ان قرائن میں سے دیگر قرائن کا ذکر حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ فرماتے ہیں، ومن القرائن التي يدرك بها الوضع ما يؤخذ من حال الراوي كما وقع للمامون بن أحمد أنه ذكر بحضرته الخلاف في كون الحسن سمع من أبي هريرة أو لا، فساق في الحال إسنادا إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال سمع الحسن من أبي هريرة، وكما وقع لغياث بن إبراهيم حيث دخل على المهدي فوجده يلعب بالحمام، فساق في الحال إسنادا إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا سبق إلا في نسل أو خف أو حافر أو جناح، فزاد في الحديث أو جناح، فعرف المهدي أنه كذب لأجله فأمر بذبح الحمام۔ ان قرائن میں سے جس کے ذریعے سے وضع کو پہچانا جاتا ہے، ایک طریقہ یہ ہے کہ راوی کی حالت سے یہ اخذ کیا جائے اور راوی کے حالت سے معلوم کیا جائے کہ یہ حدیث من گڑت ہے، جیسے کہ مامون ابن احمد کے ساتھ ہوا کہ اس کی موجودگی میں یہ مشہور اختلافی مسئلہ ذکر کیا گیا کہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ سے سماع کیا ہے کہ نہیں، روایت سنی ہے کہ نہیں، تو اس نے فوراً اپنی طرف سے ایک سند گھڑ لی، پیش کی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچائی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حسن بصری نے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ سے روایت سنی ہے۔ اور اسی طرح کا واقعہ ہوا غیاث ابن ابراہیم کے ساتھ۔ وہ مہدی بادشاہ کے دربار میں آیا، اس نے دیکھا کہ مہدی بادشاہ وہ کبوتر کے ساتھ کھیل رہا تھا، تو اس نے فوراً اپنی طرف سے ایک سند گڑھ لی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مقابلہ جائز نہیں ہے اور قرآن اندازی جائز نہیں ہے مگر تیر اندازی میں اور اونٹ کے دوڑ میں اور گھوڑ دوڑ میں۔ تو اس نے اپنی طرف سے اس کا اضافہ کیا، اور اسی طرح کبوتر کے مقابلے میں یا پرندے کے مقابلے میں۔ فزادہ، تو اس غیاث بن ابراہیم نے حدیث میں اضافہ کیا اپنی طرف سے او جناحن کا۔ مہدی کو اس کا پتہ چلا کہ اس نے جھوٹ بولا اس کے لیے، تو اس نے اس پرندے کے اور کبوتر کے ذبح کرنے کا حکم دیا۔ اس سبق میں حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ وضع کے قرائن ذکر کر رہے ہیں کہ وضع کا اصل قرینہ تو یہ ہے کہ جو راوی واضح ہیں اور وہ حدیث اس کے بارے میں ثابت ہو جائے کہ وہ حدیث گڑھتا ہے، اپنی طرف سے بیان کرتا ہے، تو اس کی موجودگی بھی حدیث کے موضوع ہونے کے لیے علامت ہے۔ لیکن کبھی ہم جو متن حدیث ہے اور یا جو راوی کی حالت ہے اس کے ذریعے سے بھی موضوع حدیث کو پہچان سکتے ہیں۔ تو اب دو قصے یہاں حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ نے ذکر کیے جس میں راوی کا پتہ چل جاتا ہے کہ اس نے اس موقع کی مناسبت سے حدیث گڑھی ہے۔ چنانچہ مامون ابن احمد یہ ایک واضح الحدیث راوی ہے، ایسا راوی ہے جو حدیث گڑھتا ہے، اس کے حالات ابھی بیان کرتے ہیں۔ اس کی موجودگی میں ایک مشہور اختلافی مسئلہ ہے
حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت سنی ہے کہ نہیں، تو یہ ایک اختلافی مسئلہ ہے۔ تو اب اس کی موجودگی میں یہ مسئلہ زیر بحث آیا، تو اس نے اپنی طرف سے ایک سند گڑھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ حسن بصری نے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت سنی ہے۔ تو اب یہ واضح البطلان بات ہے، یہ ایک واضح طور پر غلط بات ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ بیان کرے حسن بصری جو ان کے بعد آئے ہیں، اور وہ حسن بصری کے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کر رہے ہیں، اس کے بارے میں بات کریں تو واضح بات ہے کہ یہ من گڑت حدیث ہے۔ دوسرا قصہ غیاث بن ابراہیم کا ذکر کیا ہے کہ مہدی بادشاہ جو مشہور بادشاہ تھے، تو بعض اہل علم ان کے پاس ہوتے تھے، بیٹھتے تھے، علمی بحثیں بھی کرتے تھے۔ تو ایک مرتبہ غیاث بن ابراہیم نے دیکھا کہ مہدی کے ہاتھ میں پرندہ ہے اور کبوتر ہے، تو اب اس کی خوشنودی کے لیے، اس کو خوش کرنے کے لیے اس نے اپنی طرف سے یہ حدیث گڑھ لی۔ تو اصل حدیث تو یہ درست ہے، لا سبق الا فی نسل نو خف نو حافر، یہاں تک تو یہ حدیث بالکل درست ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مقابلہ جائز نہیں ہے، اور اسی طرح قرآن اندازی یہ جائز نہیں ہے، اور شرط لگانا جائز نہیں ہے، مگر ان تین چیزوں میں جائز ہے، تیر اندازی میں ہو، یا اونٹ کے دوڑ میں ہو، یا گھوڑ دوڑ میں ہو۔ تو ان میں تیر اندازی اور ان میں مقابلہ اور شرط لگانا جائز ہے۔ یہ مشہور اختلافی مسئلہ ہے جس کو قرآن اندازی کے باب میں فقہاء کرام و محدثین بیان کرتے ہیں، اور محدثین اور فقہاء فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس میں عام طور پر تو قرآن اندازی جائز نہیں ہے کہ جس میں ایک فریق کو سارے پیسے ملے اور دوسرے کا حق اس کی طرف چلا جائے، تو اس میں قمار آتا ہے، جوا آتا ہے۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو جائز بات کی ہے وہ یہ ہے کہ کوئی تیسرا بندہ اس کے لیے مقرر کرے جس میں کسی اور کا حق نہ جائے، تو وہ اس کی اجازت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے۔ اور ان تین چیزوں میں اس لیے اجازت دی ہے کہ ان کا مفید کام ہے، اور اس میں انسان کسی اچھے کام میں مصروف ہوتا ہے۔ تو اس نے اپنی طرف سے او جناحن کا لفظ کا اضافہ کیا کہ پرندوں میں بھی یعنی مقابلہ بازی یہ جائز ہے۔ تو مہدی جو ہے وہ اس کے بارے میں آتا ہے کہ وہ بہت عالم تھے اور ان کو حدیث کا پتہ تھا، تو ان کو پتہ چل گیا کہ اس نے میرے لیے حدیث گڑھی ہے، تو اس نے فوراً اس پرندے کے ذبح کرنے کا حکم دیا، تاکہ یہ منحوس پرندہ ہے جس کی وجہ سے ایک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جھوٹ بولا گیا ہے۔ مامون ابن احمد کے حالات یہاں حاشیے میں لکھے، مامون ابن احمد الحروی السلمی دجال وضع احادیث کثیر ظاہرۃ السقوط، اس نے بہت زیادہ حدیث وضع کیے ہیں جو مظاہر البطلان ہیں، اور صاف معلوم ہوتا ہے کہ وہ غیر معتبر ہے۔ وعزل مصنف فی نکت هذه القصة لأحمد بن عبد الله الجويباري الدجال، کہتے ہیں حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نکت علی ابن سلام میں یہ قصہ احمد بن عبداللہ الجویباری وہ بھی ایک کذاب راوی ہے، اس کی طرف اس کی نسبت کی ہے۔ اس سبق میں حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کا تذکرہ آیا، تو ان کے حالات بھی لکھے ہیں۔ حسن بن یسار البصری 21 ہجری ان کی پیدائش ہے اور 110 ان کی وفات ہے۔ ورضع من ام سلمۃ ام المؤمنین، ان کی خوش نصیبی ہے، خوش قسمتی ہے کہ ان کو ام سلمہ جو ام المؤمنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی ہے، انہوں نے ان کو دودھ پلایا ہے۔ اور اس کی وجہ یہ ہے کہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کی جو والدہ تھی اور ام سلمہ، یہ دونوں آپس میں دوست تھی، تو کبھی کبھی وہ ان کی والدہ مصروف ہوتی تھی تو ام سلمہ کے گود میں ان کو ڈال دیتی تھی، جس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی چھاتی میں دودھ اتارا تھا اور انہوں نے ان کا دودھ پیا تھا۔ تو یہ بھی کہا جا سکتا ہے کہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے رضائی بیٹے تھے۔ کان من سادات التابعین، تابعین میں سب سے
بلند مقام کے تھے، و کبرائہم سب سے عظیم لوگوں میں تھے، جمع کل فن ان کے بارے میں آتا ہے کہ تمام فنون انہوں نے جمع کیے ہیں، علم، زہد، ورع، عبادت، اور انتہائی فصیح بھی تھے۔ ان کی حدیث سیاہ ستہ میں ہے۔ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ مفسر قرآن بھی ہے اور محدث بھی ہے۔ ان کے بارے میں بہت عمدہ مقالہ ڈاکٹر شیر علی شاہ صاحب نے لکھا ہے جو عربی میں ہے، ان کی تفسیر کو بھی اکٹھے کیا ہے، اور اب ان کے جو مناقب کا حصہ ہے وہ اردو میں بھی چھپا ہے۔ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ اصول حدیث میں ان کا بہت چرچہ ہوتا ہے۔ ایک تو مرسل حدیث میں ان کا جو مفصل تذکرہ ہے وہ ہم کر چکے ہیں۔ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ بہت زیادہ مراسیل نقل کرتے ہیں، یعنی عام طور پر یہ حدیث نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے براہ راست نقل کرتے ہیں۔ تو ظاہر ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے براہ راست حدیث نہیں سنی، البتہ بہت زیادہ صحابہ کرام سے ان کی ملاقات ثابت ہے۔ تو ان کے بارے میں یہ ہے کہ چونکہ ان کو تسلی ہوتی ہے کہ یہ حدیث صحابہ کرام سے انہوں نے سنی ہوتی ہے، اس لیے وہ ڈائریکٹ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کرتے ہیں۔ لیکن بہرحال محدثین ان کے بارے میں محدثین اپنے اصول کے تابع ہوتے ہیں، اس لیے حسن بصری رحمۃ اللہ کے بارے میں اور جرح تو نہیں کرتے، لیکن یہ تحقیق کرتے ہیں کہ کس صحابی سے ان کی ملاقات ہوئی ہے اور کس صحابی سے ان کا سماع ثابت ہے۔ تو ٹھیک ہے، بہت سارے صحابہ کرام کے ساتھ ان کی ملاقات ہے، لیکن اس سے حدیث سننا یہ ایک الگ بات ہے۔ تو یہ ایک علمی مسئلہ ہے اور اس کے بارے میں بہت زیادہ کتابیں لکھی گئی ہیں۔ اس کے بارے میں ایک بہت مفصل کتاب شیخ شریف حاتم العونی کی ہے، المرسل الخفی وعلاقتہ بالتدلیس، دراسہ نظریہ و تطبیقیہ علی مرویات الحسن البصری۔ یہ ایک بہت مفصل کتاب ہے، کئی جلدوں میں چھپی ہے اور یہ مکمل چھپی بھی نہیں ہے۔ بہرحال حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ یعنی اس مسئلے کو بنیاد بنا کر پھر حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کی جو مرویات ہے اس میں تطبیق بیان کی ہے کہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کی کس کس صحابی سے روایات ہیں اور کس سے سماع ثابت ہے، کس سے سماع ثابت نہیں ہے۔ بہت بہترین کتاب ہے۔ دوسرے جس شخص کا ذکر یہاں ہوا وہ غیاث بن ابراہیم نخعی ابو عبد الرحمن ہے۔ تو یہ ترکوہ، اس کے بارے میں لکھا ہے کہ محدثین نے ان کو چھوڑا ہے۔ ابو داود رحمۃ اللہ علیہ ان کے بارے میں لکھے کذاب، یہ کذاب ہے، تو یہ حدیث اپنی طرف سے گڑھتا تھا۔ اور ان کے بارے میں یہ نکتہ بھی ہے کہ یہ مشہور جو محدث ہے اور ائمہ جرح و تعدیل میں سے ابراہیم نخعی، یہ ان کے بیٹے نہیں ہیں، یہ ابراہیم نخعی کوئی اور ہے، وہ والے نہیں ہیں۔ مہدی خلیفہ عباسی کا تذکرہ ہوا تھا اوپر، تو ان کے حالات بھی یہاں درج کیے ہیں۔ محمد بن عبداللہ بن محمد الہاشمی الخلیفۃ العباسی الملقب بالمہدی، ان کا نام محمد بن عبداللہ ہے، عباسی خلیفہ ہیں اور ان کا لقب مہدی ہے، اور یہ ابو جعفر منصور جو مشہور خلیفہ ہے ان کے بیٹے ہیں۔ 127 ان کی ولادت ہے اور 169 ان کی وفات ہے۔ ان کو 158 میں خلافت ملی تھی، یعنی بہت کم عمر میں ان کو خلافت ملی تھی۔ ان کے بارے میں یہ لکھا ہے فاقام العدلہ، انہوں نے انصاف قائم کیا، ونصر سنہ، اور حدیث کی مدد کی۔ یعنی یہ جو دور تھا، اس دور میں بہت سارے ایسے فرقے تھے جو حدیث کے مخالف تھے یا حدیث کو رد کرتے تھے یا حدیث وضع کرتے تھے، تو انہوں نے حدیث کی مدد کی اور حدیث کا دفاع کیا۔ ووسع علی الرعیت، اور جو عوام ہیں اس پر انہوں نے بہت وسعت رکھی تھی اور یعنی اس پہ خرچ کرتے تھے۔ وتتبع الزنادق، اور زمانے میں جو زنادق تھے، جو بے دین لوگ تھے اور دیگر افکار والے لوگ تھے، ان کے بالکل پیچھے پڑے تھے۔ 169 ان کی وفات ہے۔ تو اس قصے سے بھی پتہ چلتا ہے کہ جو مامون جو مہدی بادشاہ ہیں وہ اہل علم تھے اور ان کو پتہ چل گیا تھا کہ یہ میری وجہ سے یہ حدیث گڑ رہا ہے، اس لیے فوراً اس نے اس کبوتر اور اس پرندے کے ذبح کرنے کا حکم دیا۔ یہاں اس حدیث کی تخریج کی ہے، لا سبق الا فی نسل او حف او حافر، کہتے صحیح جو لفظ ہے یعنی جناحن کے بغیر، یہ ابو داود شریف کتاب الجہاد میں جلد 3 صفحہ نمبر 29، ترمذی جلد 4 صفحہ نمبر 205، نسائی شریف جلد 6 صفحہ نمبر 226 میں ہے، اور ابن ماجہ جلد 2 صفحہ نمبر 260 میں ہے، اور ابن حبان نے
اس حدیث کو صحیح قرار دیا، یعنی سند کے لحاظ سے یہ حدیث صحیح ہے۔ موارد الزمان میں صفحہ نمبر 395 میں دیکھ سکتے ہیں۔ اور نور الدین طرزی فرماتے کہ یہ سبقہ کا لفظ ہے، بفتح الباء ہے، اس جائزے کو کہتے ہیں، اس انعام کو کہتے ہیں جو پہلے آتا ہے، اس کو جو دیا جاتا ہے۔